بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا کلاس 6 کلاس۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا نام ہے صلح حدیبیہ، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ صلح حدیبیہ، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ بھی کتاب جو ہے وہ اپنی اوپن کیجئے، پیج نمبر 26 ہے آپ کا۔ آپ اس کی ریڈنگ کریں اور لیکچر کو سنیں اور اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ صلح حدیبیہ کا تعارف، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ صلح حدیبیہ کیا ہے، رائٹ؟ صلح حدیبیہ کا تعارف۔ حدیبیہ جو ہے ایکچولی مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جگہ مکہ سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صلح حدیبیہ اصل میں کیا ہے؟ ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر کیا ہوا؟ کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا تھا۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ ہم وہ دیکھتے ہیں آگے۔ صلح حدیبیہ کا پس منظر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ اصل میں ہجرت مدینہ کے بعد جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ مکہ واپس نہیں جا سکے تھے۔ 6 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، تو مسلمان مکہ نہیں جا سکے تھے۔ تو ان کی بہت خواہش تھی، ان کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ بیت اللہ کا حج کریں، خانہ کعبہ کو دیکھیں۔ تو اسی سے ریلیٹ پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف کیا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خواب دیکھا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اور گرد و نواح کے علاقوں میں عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانگی کا اعلان فرما دیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے وہ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کعبہ اسلام کا اولین مرکز تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان بیت اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تھے۔ جب وہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں جو ہے وہ طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے مسلمانوں کو کفار مکہ، تو اس لیے وہ وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو ہجرت کرنے کے تقریباً 6 سال گزر جانے کے بعد وہ نہیں جا سکے تھے، اس لیے اب جب وہ جانے کا ہوا تو ان کے دل کعبے کی زیارت کے لیے بے قرار ہو گئے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کی اطلاع پا کر صحابہ کرام جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہ وہ اس سال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں گے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ ان کے دل میں بہت زیادہ خوشی تھی کعبہ دیکھنے کی اور بیت اللہ کی زیارت کرنے کی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہے مکہ مکرمہ کی طرف روانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کتنے صحابہ کے ساتھ؟ 1400 صحابہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ مسلمان جو ہے وہ محض خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ اب مسلمانوں کا ارادہ کچھ اور نہیں تھا، وہ یقیناً جو ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کسی کے پاس تلوار کے سوا کوئی اسلحہ نہ تھا، ٹھیک ہے؟ صرف ان کے پاس ایک تلوار تھی اور کوئی اسلحہ نہ تھا۔ اہل عرب کا دستور تھا کہ سفر میں تلوار ساتھ رکھتے تھے جو کہ نیام میں رہتی تھی، ٹھیک ہے؟ تلوار ان کے پاس سفر میں ضرور ہوتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ارادہ صرف یہی تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کا ارادہ کسی جنگ کا نہیں تھا، اس لیے ان کے پاس کوئی بھی اسلحہ موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو مدینہ منورہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالخلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب ہم عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ایک مقام پر ہمیں احرام باندھنا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالخلیفہ کے مقام پر احرام باندھا۔ عرب کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو قلادے پٹے پہنائے تاکہ واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کا ارادہ خانہ کعبہ کی زیارت کا ہے، لڑائی کا نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی انہوں نے اپنی طرف سے ساری جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کر لی تھی کہ کفار مکہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ کسی لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں یا کسی جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں جو نظر آ رہی تھی ان سے یہی شو ہو رہا تھا کہ وہ جو ہے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے، حج ادا کرنے یا عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر قیام کیا۔
قبیلہ خزاع کے ایک شخص بدیل بن ورقہ اپنے ساتھیوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے اور لڑنے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ کفار مکہ جو ہیں وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت سے روکا جائے، اور وہ تو لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ مسلمان آپ کو پتہ ہے اس ارادے سے نہیں گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ حج کی عمرہ کی نیت سے گئے تھے، کوئی لڑائی کی نیت نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے، جس نے آ کر یہ پیغام دیا تھا، اس کے ذریعے کفار مکہ کو پیغام بھیجا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام بھیج دیا کہ ہم کسی سے لڑائی کرنے نہیں آ رہے۔ کفار مکہ سے بات چیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے بات چیت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ روانہ کیا، ٹھیک ہے۔ ایسے موقع پر یعنی جب اس طرح کی چیزیں ہو جاتی تھی تو کسی ایک کو جو ہے کسی ایک کو جو ہے دوسرے گروپ سے بات کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ روانہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا، یعنی کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی کو وہیں پہ روک لیا کہ ہم مشورہ کر کے جواب دیں گے، اور پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں، ان کو یعنی اجازت دے دی، ٹھیک ہے، اور کہا کہ ہم جو ہے وہ مشورہ کر کے جواب دیں گے، اور حضرت عثمان کو جو ہے وہ بیت اللہ کے طواف کی اجازت دے دی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لیں، اور ان کی یہ پیشکش مسترد کر دی۔ جیسا کہ سارے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی تعظیم اور تکریم کرتے تھے، وہ کیسے یہ چاہ سکتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ طواف کعبہ کر لیں، تو اس لیے انہوں نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ میں دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں کفار مکہ نے شہید کر دیا، یعنی حضرت عثمان غنی نے وہاں پہ زیادہ ٹائم سٹے کیا، کیونکہ کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی کو روکا ہوا تھا کہ ہم مشورہ کر کے جواب دیں گے، تو ان کے دیر کرنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ انہیں کفار مکہ نے شہید کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ بیت رضوان۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جو ہے افواہ پھیل گئی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لیں گے کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، کیونکہ حضرت عثمان کی شہادت کا سن کر سب کو ہی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سارے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے اور میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ تو وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ جب صحابہ کرام کے پاس صرف ایک تلوار تھی، یعنی وہ جنگ کے نیت سے نہیں آئے تھے، اس لیے ان کے پاس کوئی اسلحہ موجود نہیں تھا، صرف ایک تلوار کے علاوہ۔ اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ایک ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کی، اور سارے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اور اس بیعت کو بیت رضوان کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو بیعت ہوئی تھی صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اس بیعت کو بیت رضوان کا نام دیا جاتا ہے قرآن مجید میں۔ تو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، سورہ فتح اور آیت نمبر 18۔ ترجمہ: تحقیق اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا اور جب کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اس بیعت کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ معاہدہ حدیبیہ۔ کفار کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی، یعنی کفار کو جب اس بات کی خبر ہوئی، اس بیعت کے بارے میں خبر ہو گئی، تو وہ لوگ پریشان ہو گئے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ان کو مسلمانوں کے ارادوں کا پتہ چلا، تو انہوں نے سہیل بن عمرو کو کچھ شرائط کے ساتھ صلح کی بات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔
یہ جب مسلمانوں نے حضرت عثمان کی شہادت کی خبر سن کر جو ان کے درمیان جو بیعت ہوئی، انہوں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اس کا بدلہ لیں گے، تو یہ بات جب کفار مکہ تک پہنچی اور بیعت کی خبر ان تک پہنچی، تو پھر انہوں نے سہیل بن عمرو کو کچھ شرائط کے ساتھ صلح کی بات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو ہوئی اور فریقین میں ایک معاہدہ طے پا گیا، ٹھیک ہے، یعنی اب وہ صلح کی خبر جو ہے وہ لے کر آئے تھے۔ تو اس صلح میں کیا کیا چیزیں تھیں، کیا کیا باتیں تھیں، وہ مندرجہ ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات اس میں کیا تھی کہ اس سال مسلمان بیت اللہ کی زیارت کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال مسلمان مکہ آئیں گے اور صرف 3 روز قیام کریں گے، اس دوران میں مسلمان اپنی تلواریں نیام میں رکھیں گے۔ یعنی ابھی کے لیے منع کر دیا تھا کہ اس سال جو ہے وہ آپ لوگ واپس چلے جائیں گے زیارت کیے بغیر، آئندہ سال آپ آئیں گے، نیکسٹ ایئر آپ آئیں گے اور 3 روز کے لیے آپ یہاں پہ اسٹے کریں گے اور مسلمان جو ہے وہ اپنی تلواریں اپنے نیام میں رکھیں گے۔ دوسری بات، دونوں فریقین 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اس عرصے میں کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد عرب کے قبائل آزاد ہیں کہ وہ کسی بھی فریق کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کفار کا جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ کفار کی طرف سے ایک صلح کا معاہدہ تھا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط بظاہر تو مسلمانوں کے خلاف معلوم ہوتی تھی، اس لیے مسلمان اس صلح سے پریشان تھے، مگر سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو صبر و تحمل کے ساتھ تسلیم کیا۔ ان کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ جنگ سے نہیں کی، انہوں نے اپنے اخلاق سے کی۔ اسلام کی جو بھی تبلیغ ہوئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سے ہوئی، جنگ سے نہیں ہوئی، تلوار سے اسلام نہیں پھیلا، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں چاہتے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی، جس میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین یعنی بڑی کامیابی قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین یعنی بڑی کامیابی قرار دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اوکے کلاس، تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، آپ لوگ اس کو سنیں اور اس میں اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ اپنی کلاس میں کویسچن کر سکتے ہیں۔ چلیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ہم کنٹینیو کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، جزاک اللہ۔